بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سے عربی ادب کے درس کی شروعات ہوگی. کسی بھی فن کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فن کیا ہے، فن میں کن باتوں سے متعلق گفتگو ہوگی، کن امور سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، اور فن کو سیکھنے اور حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ادب کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غایت معلوم ہو جائے. ادبا یادبو ادبا، ادبا اصحابہ الی الطعام. لغوی معنی اس کا ہوتا ہے کھانے کی دعوت دینا. اور ادب کا اصطلاحی معنی ہے وہ کلام جو شعراء، خطباء، رائٹرز، انشاء پردازوں سے منقول ہو اور دقیق خیال، عمدہ معانی پر مشتمل ہو، جو نفس کو مہذب کرے، اور فکر کو وسیع کرے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادب کہا جاتا ہے. وہ کلام جو شعراء، خطباء، انشاء پردازوں سے منقول ہو، دقیق خیال، عمدہ معانی پر مشتمل ہو، نفس کو مہذب کرے، احساس اور شعور میں نزاکت پیدا کرے، زبان کو شائستہ بنائے، زبان کو درست اور صحیح کرے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ادب کہا جاتا ہے. ادب کا موضوع ہے کلامی منثور و منظوم فصاحت و بلاغت کی حیثیت سے. کلام منظوم و منثور بحیثیت فصاحت و بلاغت. ظاہر سی بات ہے ادب کا جو ذخیرہ ہے وہ دو صورتوں میں، دو شکلوں میں ہمارے سامنے موجود ہے. یا تو وہ منظوم کی صورت میں ہے، نظم، اشعار ہیں، اور یا تو نثر ہیں. اب نثر میں خطباء کے خطبات اور انشاء پردازوں کے مقالات اور ان کی گراں قدر تحریریں ہیں. ٹھیک ہے. تو ادب کی غایت ہے نظم اور نثر
دونوں فنوں میں عرب کے اسلوب اور طرز پر مہارت حاصل کرنا. عرب کیسے بولتے ہیں، کیسے لکھتے ہیں، کیا انداز تکلم ہوتا ہے، جملوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کس مفہوم کو کیسے ادا کرتے ہیں، خواہ وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو. اور عقل کو صیقل کرنا، دماغ کو تیز بنانا، اور دل کو ذکی تیز بنانا، یہ کیا ہے؟ ادب کی غایت ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ساری باتیں صرف ایسے ہی نہیں ہوں گی، صرف چند اشعار پڑھنے سے یا چند صفحات پڑھنے سے ایسی، بلکہ جب غور سے پڑھیں گے اور ادب کے ساتھ ساتھ اس کے جو لوازمات ہیں، شعر کو، نظم یا نثر کو سمجھنے کے لیے جو ضروری ہے، سادہ کلام تو خیر عام سی بات ہے، وہ سمجھ لیں گے، لیکن جو بڑے بڑے ادبا فصیح و بلیغ گزرے ہیں، ان کا کلام، یا بڑے بڑے جو شعراء گزرے ہیں، ان کے اشعار جو اعلیٰ معیار کے ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے بلاغت، علوم بلاغت میں بھی مہارت ضروری ہے، یا جو بنیادی ضروری قواعد ہیں بلاغت کے، ان سے واقفیت ضروری ہے، تبھی صحیح ڈھنگ سے اسے سمجھ سکتے ہیں. اور ظاہر ہے جب بڑے بڑے ادبا اور شعراء کے کلام کو سمجھیں گے، انہی کے اسلوب میں خود بھی لکھیں گے اور بولیں گے، تو پھر آپ کا بھی دماغ تیز ہوگا اور فکر دقیق ہوگی، خیال عمدہ ہوگا. یہ کتاب دیوان متنبی، اس میں جو اشعار ہیں واقعی بہت ہی عمدہ اور فصیح و بلیغ ہیں، اور جس کے یہ اشعار ہیں احمد بن حسین، وہ بھی اپنے وقت کا سب سے بڑا شاعر تھا، یکتائے روزگار تھا. تو کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا جو لکھنے والا ہو اس کے بارے میں بھی کچھ جان لیا جائے. شاعر کا نام احمد تھا، کنیت ابو الطیب، اور باپ کا نام حسین، ابو الطیب احمد بن حسین. یہ عظیم شاعر
303 ہجری میں کوفہ کے ایک محلہ کندہ میں پیدا ہوا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اسے کندی کہا جاتا ہے۔ کوفہ ہی میں اس کی پرورش ہوئی اور پھر اس نے کچھ علوم بھی کوفہ ہی میں حاصل کیے۔ اس کے بعد بادیہ کی طرف رحلت کر گیا اور ایک عرصے تک بادیہ نشینوں میں اعرابیوں میں رہا۔ وہاں جانے کا مقصد کیا تھا؟ پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ جو اشراف اور سرمایہ دار لوگ ہوتے تھے تو وہ اپنے بچوں کو بادیہ نشینوں میں اعرابیوں میں بھیج دیتے تھے تاکہ وہاں جائیں اور ان کی زبان سیکھیں۔ جو بدو ہوتے تھے عرب کے بادیہ نشین، ان کی زبان شستہ شائستہ خالص عربی ہوتی تھی، اس میں کسی اور زبان کی ملاوٹ نہیں ہوتی تھی، بہت فصیح و بلیغ زبان میں بولتے تھے وہ۔ تو اس لیے وہیں پر بھیجتے تھے۔ جو شہر ہوتے تھے وہاں دوسری جگہوں کے لوگ بھی آتے تھے تجارتی غرض سے، تو مختلف طرح کے لوگوں، مختلف زبان بولنے والوں کا آپس میں اختلاط ہوتا تھا، اس کی وجہ سے زبان سلامت نہیں رہ جاتی تھی، پیور اوریجنل نہیں رہ جاتی تھی، اس میں خلط ملط ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے دیہاتی جو ہوتے تھے اعرابی، وہاں کون جائے گا دوسرا، وہی رہتے تھے اپنے، اس لیے ان کی زبان سلامت رہتی تھی ملاوٹ سے، تو ان کی زبان بہت عمدہ ہوتی تھی، پیور عربی ہوتی تھی، اس لیے بچوں کو وہاں چھوڑ دیا جاتا تھا، یہ بھی وہیں دیا تھا۔ پھر اس کے بعد بغداد کا سفر کیا اور ایک سے ایک جید علماء اور ادبا کی صحبت اختیار کی، ان کے علوم و فنون سے استفادہ کیا۔ شعری ذوق بچپن ہی سے تھا، اسے نوخیزی ہی کے زمانے سے۔ اور جب شعر و شاعری کے میدان میں مکمل طور پر یہ آ گیا تو پھر اس وقت کوئی بھی اس کا ہم پلہ شاعر نہیں تھا، بلکہ اس کے بعد بھی کوئی نہیں ہوا۔ اور یہ متنبی سے کیوں مشہور ہوا؟ تو اس کا لقب یہ متنبی نہیں ہے، تنبع یا تنبؤ باب تفعول سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ادعائے نبوت کرنا، نبوت کا دعویٰ کرنا۔ ہوا یہ تھا کہ اسے سرداری کا بہت شوق تھا، حکمرانی کا۔ تو حمص کے اطراف میں بادیہ نشینوں میں یہ گیا اور
انہیں والی حمص کو جو ٹیکس دیتے تھے، ٹیکس دینے سے انکار کرنے پر ورغلایا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمیں تو یہ بہت اچھا مشورہ، بہت اچھی بات لگی کہ بلا وجہ ہم دیتے ہیں، اور کچھ حد تک اس میں فائدہ بھی ہے ہمارا، انہیں یہ بات پسند آئی۔ جب والی حمص کو پتہ چلا کہ ابو طیب احمد بن حسین ایسا کر رہا ہے، لوگوں کو ٹیکس نہ دینے پر آمادہ کر رہا ہے، انہیں ورغلا رہا ہے، تو اس نے تہمت لگائی احمد بن حسین ابو طیب پر۔ کس بات کی تہمت لگائی؟ کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور تہمت لگا کر کے اسے جیل میں ڈال دیا، قید کر دیا۔ تو اسی وقت سے متنبی سے مشہور ہو گیا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ واقعی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کے بعد اسے قید کر دیا گیا تھا اور ایک عرصے تک جیل ہی میں رہا، پھر اس کے بعد توبہ کی تو اسے جیل سے رہا کیا گیا۔